نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فتح آیت نمبر 18۔ لقد در حقیقت رضی اللہ راضی ہو گیا اللہ عن المؤمنین مومنوں سے اذ جب یبایعونک وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے۔ کل بھی آیا تھا یہ مضارع کا لفظ ہے لیکن آگے از لگ گیا اس لیے اس کے معنی ماضی میں ہوں گے۔ جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے تحت الشجرتی نیچے درخت کے، فعلیما تو اس نے جان لیا، کس نے؟ اللہ نے، ماں جو فی قلوبہم ان کے دلوں میں تھا، فانزلہ تو نازل کر دی اس نے سکینت یعنی سکون، تسکین، علیہم ان پر، وَأَصَابَهُمْ اور عطا کی انہیں فتح قریباً قریب کی۔ اب کن لوگوں سے اللہ تعالیٰ یہ راضی ہو گیا؟ یہاں پر اس بیعت کا ذکر ہے جو حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام سے لی گئی تھی۔ اس کو کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس بیعت سے راضی ہو گئے تھے، ان لوگوں سے راضی ہو گئے تھے۔ اللہ نے اس میں خوشخبری سنائی ہے ان لوگوں کے لیے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور کیونکہ وہ بغیر اسلحہ کے، بغیر ہتھیار کے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور انہوں نے ہر قسم کا خطرہ اٹھا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس وقت وہ لوگ سچے تھے، اس درخت کے نیچے جو بیعت کر رہے تھے وہ لوگ سچے تھے، اور یہ ایک درخت تھا جو کہ لوگ اس کے نیچے جا کر نمازیں بھی پڑھنے لگے تھے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عمر کے زمانے میں یہ تھا کہ لوگ باقاعدہ اس درخت کے نیچے جا کر نمازیں پڑھتے تھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی نا لوگ اس کو برکت والا درخت ماننے لگے تھے اور اس کے نیچے جا کر نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن جب حضرت عمر کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اس کو ان لوگوں کو بھی ڈانٹا اور درخت کو بھی کٹوا دیا، کیونکہ پھر یہیں سے شرک پنپتا، ایسی باتوں سے ہی شرک پنپتا ہے۔ لوگوں نے کیا کرا تھا، اس بیعت کے نیچے جن لوگوں نے بیعت لی تھی، یعنی اس پیڑ کے نیچے جن لوگوں نے بیعت لی تھی، اس پیڑ کے نیچے جاتے اور پھر اس کو برکت والا پیڑ وہ ماننے لگے تھے، تو اس لیے حضرت عمر نے اس کو کٹوا دیا۔ اور روایتوں میں آتا ہے صحابہ کرام جب عمرے قضاء کے لیے گئے تھے تو وہ اس بات کو بھول بھی گئے تھے کہ وہ کون سا درخت تھا، یہ بھی روایت ملتی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں کیونکہ وہ لوگ ہر خطرے کو لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بشارت بھی دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت لی تھی وہ 1400 لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر انہوں نے اس جنگ میں آنے کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے، اور حضرت جابر کی روایت کے مطابق ان حضرات کی تعداد 1400 تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، تم لوگ تمام روئے زمین کے انسانوں سے بہتر ہو، اور فرمایا تم میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، یعنی وہ جو 1400 صحابہ تھے ان کو یہ خوشخبری دی تھی کہ وہ جنت والے ہیں، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، تو ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ تو جس کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا اور دنیا میں ہی پتہ چل جائے تو کیا عالم ہوگا اس کا کہ ہم تو جنت میں جائیں گے، جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے باوجود جتنے وہ صحابہ تھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے، اتنا زیادہ، اس بات کو سننے کے باوجود بھی اتنا تقویٰ تھا ان کے اندر کہ تقویٰ اور زیادہ بڑھتا گیا، ایمان اور زیادہ بڑھتا گیا، بلکہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہم سے گناہ نہ ہو جائے، کہیں ہم سے کوئی ایسی کوتاہی نہ ہو جائے، ہر بات پر وہ احتیاط کرتے تھے اور محتاط رہتے تھے۔ تو کیا کرا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سکینت نازل کر دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو سکون دیا، اور پھر ان کو ایک فتح ملی، یعنی اگلے ہی سال 1-2 سالوں میں کیا ہوا، مکہ فتح ہو گئی، مغانیما اور غنیمتیں، کثیرتن بہت ساری، یا خزونہا وہ حاصل کریں گے جنہیں، وکان اللہ اور ہے اللہ زبردست حکمت والا۔ اچھا، یہ قریب کی فتح جو ہے اس سے مراد خیبر کی جنگ ہے، جنگ خیبر، کیونکہ حدیبیہ اس فتح سے مراد فتح خیبر ہے جو حدیبیہ سے واپس آنے کے بعد
ماہ سفر یعنی سفر کے مہینے میں 7 ہجری میں ہوئی تھی، اور خیبر یہودیوں کا علاقہ تھا اور اس میں بہت سارا مال غنیمت تھا اور اس سے مسلمانوں کو بہت کچھ ملا، یعنی مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت حاصل ہوا اور جنگ بھی نہیں ہوئی۔ تو یہ بہت بڑی خوشخبری تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ان مسلمانوں کو بھی دی تھی، اور پیچھے آیتوں میں ذکر آیا تھا تو کہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ مت لے کر جانا۔ تو اسی جنگ کی بات ہو رہی تھی کہ جو لوگ اس وقت آپ کے ساتھ نہیں آئے، جن کا ایمان کچا تھا اور وہ راستے میں سے پلٹ گئے، کیونکہ 1500 صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، 1500 صحابہ کے ساتھ نکلے تھے، لیکن کچھ مسلمان ایسے تھے جن کا ایمان کمزور تھا اور کچھ منافق تھے، جیسے بدو دیہاتی جو تھے، وہ لوگ بیچ میں سے ہی ہٹ گئے۔ انہوں نے کیا کہا کہ یہ دیکھو دشمن کے علاقے میں جا رہے ہیں اور یہ جیت کر واپس نہیں آئیں گے، ہم ان کے ساتھ آگے نہیں جائیں گے۔ تو بچے کتنے؟ 1400 صحابہ بچے، اور وہ بالکل مخلص صحابہ تھے جو بچے۔ تو ان کو یہ خوشخبری دی تھی کہ جلد ہی تمہیں ایک فتح ملنے والی ہے، اور وہ بھی اس میں بھی بہت سارا مال غنیمت ملے گا۔ وعدکم، وعدہ کیا تم سے اللہ نے، مغانما، غنیمتوں کا، یعنی مال غنیمت کا، کثیرتن، بہت سی، تاخذونہا، تم حاصل کرو گے، یعنی تم لوگے اسے، مال غنیمت حاصل کرو گے یعنی تم لوگے اسے۔ فعجلا، تو اس نے جلدی دی، لکم، تمہیں، ہاذہ، یہ، یعنی یہ تمہیں جلدی ہی بشارت دی، وکفا، اور اس نے روک دیے، ایدیا، ہاتھ، ناسی، لوگوں کے، انکم، تم سے، ولی تکونا، تاکہ وہ ہو جائیں، آیتن، ایک نشانی، للمومنین، مومنوں کے لیے، وَيَهْدِيَكُمْ، اور وہ ہدایت دے تمہیں، صراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ ہاتھ روک دیے سے مطلب کیا ہے؟ ایک تو خیبر میں یہ تھا کہ جنگ نہیں ہوئی تھی، جنگ ہوئے بغیر ہی مسلمانوں کا رعب اللہ تعالیٰ نے ایسا ڈال دیا تھا کہ وہ بھاگ گئے تھے، پلٹ کر پیچھے چلے گئے تھے، اس قدر اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا تھا مسلمانوں کا دشمنوں کے دل میں۔ تو یہ جنگ ہوئی نہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہاتھ روک دیے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ یہ جنگ، یہ حدیبیہ کے مقام پر بھی ایک جنگ ہونے والی تھی، جب صحابہ کرام یہ بیعت لے رہے تھے تو کس بات کی بیعت لے رہے تھے؟ کہ اب ہمیں جنگ کریں گے اور ہم اب آپ کا ساتھ دیں گے، ہم پیچھے پلٹ کر نہیں جائیں گے، اس بات۔ اور لیکن کیا ہوا؟ حضرت عثمان واپس آ گئے اور جنگ جو ہے وہ رک گئی، یعنی جنگ نہیں ہوئی۔ اور اگر جنگ ہوتی تو کیا ہوتا؟ کتنے مسلمان قتل کر دیے جاتے، کتنے شہید کر دیے جاتے، نہیں پتا، کیونکہ وہ بنا ہتھیار کے تھے، بنا تیاری کے تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، کوئی پروٹیکشن کے لیے جو جنگی وار کے جو کپڑے ہوتے ہیں، زرہیں ہوتے ہیں، وہ نہیں تھے، تو پلٹ گئے وہ۔ حضرت عثمان واپس آ گئے اور بلکہ کیا ہوا؟ جنگ نہیں ہوئی، صلح ہوئی۔ تو اس طرح بھی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ روک دیے دشمنوں کے، لوگوں کے ہاتھ روک دیے، اور یہ کیا تھا؟ ایک بہت بڑی نشانی، تاکہ مومن اس بات سے سبق لیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، چاہے تو ہاتھ روک لے، چاہے لڑائی کروا دے، ہے نا، چاہے جنگ، لیکن جنگ ہو جائے تو ثابت قدم رہنا ہے، اور تاکہ وہ ہدایت دے تمہیں سیدھے راستے کی طرف۔ وَأُخْرَى، اور دوسرا، اخرا مطلب دوسری غنیمتوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ لم، نہیں، تقدرو، تم قادر ہوئے، علیہا، اس پر، در حقیقت احاط اللہ، گھیر رکھا تھا اللہ نے، بیہا، انہیں، وکان اللہ، اور ہے اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر۔ کس کو گھیر رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم کو ایک بہت بڑی نعمت، یعنی فتح اور کامیابی اور غنیمت ملنے والا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، وہ تم کو چاہے تو دے دے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو یہ اس کی بات ہے، یعنی خیبر اگر وہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں، اگر تمہیں چاہے تو دے دے، تو بنا لڑائی کے ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت مال غنیمت دیا۔ ولو، اور اگر، قاتلکم، جنگ کرتے تم سے، قاتلہ، دیکھیے قاف کے اوپر کھڑا زبر ہے، الف مقصورہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جنگ کرنا۔ اور اگر قتل ہوتا، کاف کے اوپر زبر ہوتا تو صرف قتل ہوتا، یہاں پر کھڑا زبر آ گیا، تو اگر جنگ کرتے تم سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولو، ضرور وہ پھیر لیتے، یعنی پیٹ پھیر لیتے یا مڑ جاتے، ضرور وہ پھیر لیتے، ادبارہ، پیٹھے، ثم، پھر، لا یجدونا، نہیں وہ پاتے، ولین، کوئی دوست، اور نہ ہی کوئی مددگار،
یعنی دشمنوں کی بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ اگر کفار مکہ مسلمانوں سے لڑتے، صلح نہ کرتے تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر ان کا کوئی مددگار نہ ہوتا، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ کون تھا؟ اللہ تعالیٰ۔ مسلمانوں نے سچی بیعت کی تھی، مسلمان جو ہیں بالکل ثابت قدم رہے اور مخلص مسلمان تھے وہ، اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر جنگ ہو جاتی تو پھر وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، اور فتح کس کی ہوتی؟ تب بھی مسلمانوں کی۔ سنت اللہ، طریقہ ہے اللہ کا، وہ جو در حقیقت گزر گیا، من قبل، اس سے پہلے، ولن، اور ہرگز بھی نہیں، تجیدہ، آپ پائیں گے، اللہ کے طریقوں میں، تبدیلاً، کوئی بدلنے والا، کوئی تبدیل، کوئی تبدیلی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا تو یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ آزمائشیں لیتا ہے، پرکھتا ہے مسلمانوں کو کہ کون کتنا مخلص ہے، کون کتنا ڈٹا رہتا ہے، کتنا ثابت قدم رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جو دین اللہ تعالیٰ نے دے دیا وہ دے دیا، وہ بابا آدم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین چلتا آ رہا ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا شریعتیں تھوڑی بہت بدل جاتی ہیں لیکن دین نہیں بدلتا، دین ایک ہی رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے طریقے ایک ہی رہتے ہیں۔ تو وہ ہوا، اور وہی ہے، الذی، جس نے، کفا، روک دیا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو، عنکم، تم سے، وایدیہم، ایدیکم، اور تمہارے ہاتھوں کو، عنہم، ان سے، بی بطنی، وادی میں، مکہ، مکہ کی، بطن کیا ہے یہاں پر؟ وادی، بیچ کی جگہ، گڑھ، مکہ کی وادی میں، بعد اس کے کہ اسفرکم، اس نے کامیاب کیا تمہیں۔ روٹ کیا ہے اس کا؟ اسفرا، یہ بھی ورڈ کامیابی کے لیے آتا ہے، ظفرا، اس کا روٹ ہے ظفر، کامیاب۔ بعد اس کے کہ اس نے کامیاب کر دیا تمہیں، علیہم، ان پر، اور ہے اللہ، بما، اس کے ساتھ، جو تعملون، تم عمل کرتے ہو، بصیر، خوب دیکھنے والا۔ یعنی کس کی طرف اشارہ ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ روک دیے؟ ان کے، اس کے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لڑائی کو ہونے نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے جنگ کو ہونے نہیں دیا، جبکہ کفار کے ہاتھ تم سے روک دیے اور تمہارے ہاتھ کس سے روک دیے؟ کفار سے روک دیے، یعنی دونوں کو ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ اور پھر اس واقعے میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے جب وہ لوگ مشرکین مکہ تنعیم سے حدیبیہ میں کچھ کفار مکہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے ارادے سے آئے تھے، یعنی تنعیم سے آئے تھے اور حدیبیہ میں اور مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے ارادے سے آئے تھے، تو مسلمانوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ اگر اس وقت مسلمان ان کو قتل کر دیتے تو پھر کیا ہوتا؟ اور دوسری یہ کہ پھر جنگ چھڑ جاتی، اگر مسلمان ان کو قتل کر دیتے تو جنگ چھڑ جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ان کو معاف کر دو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سکون بھی دیا، تسکین بھی دی، اور انہوں نے معاف کر دیا، اور اس طرح جنگ نہیں ہوئی، اور حضرت عثمان غنی بھی ٹائم پر واپس آ گئے۔ اگر وہ بھی وہاں پر ٹائم پر واپس نہیں آتے تب بھی جنگ ہو جاتی۔ ہم، وہی ہے، الذین، جنہوں نے، وہ وہی ہے جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، وصدوکم، اور انہوں نے روکا تمہیں، ان مسجد الحرام، مسجد حرام سے، والہدیہ، اور قربانی کے جانوروں سے۔ ہدیہ، میں نے آپ کو پہلے کل بھی بتایا تھا کہ ہدیہ قربانی کے جانور، جو جانور قربانی کے لیے لے جائے جا رہے ہوں ان کے لیے آتا ہے۔ قربانی کے جانوروں کو، معکوفن، جو روکے ہوئے تھے، عقف سے بنائے، اعتقاف بھی اسی سے، معکوفن، جو روکے ہوئے تھے، کہ یبلغا، وہ پہنچیں، محلہ، اپنی حلال ہونے کی جگہ، محلہ یہ جو ہے مفعول ہے، حلال ہونے کی جگہ، ولولا، اور اگر نہ ہوتے، رجالن، کچھ مرد، مؤمنون، مومن، و نساء، اور کچھ عورتیں، مؤمنات، مومن، لم، نہیں، تعلموہم، تم جانتے انہیں، کہ تطعوہم، وہ روند دیں گے یا پامال کر دیں گے انہیں، یا روک دیں گے انہیں یا پامال کر دیں گے، مطلب کچل دینے کے لیے آتا ہے کہ تم کچل دو گے انہیں یا پامال کر دو گے انہیں۔ فَتُصِيبَكُمْ، پھر پہنچتی ہے تمہیں، منہم، اس کی وجہ سے، معرتن، کوئی تکلیف، بغیر علم کے، لیدخلا، تاکہ داخل کر دے اللہ، فی رحمتہ، اپنی رحمت میں، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، لو، اگر،
تزیلو وہ الگ ہو گئے، تزیلو الگ ہونے کے لیے کتنی بار آ گیا، اور اس کا روٹ بھی کیا ہے، عید تزالہ سے یہ بنا ہے، عین ای تزالہ، زا واو لام اس کا روٹ ہے، ٹھیک ہے، ای تزالہ وہ الگ ہو گئے تم سے، لا عذبنا ضرور عذاب دیتے ہم، عذبنا یہاں اس میں شدت ہے، ضرور ہوتا یہ، شد بھی آ گیا لام بھی آ گیا، ضرور ہم عذاب دیتے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ان میں سے عذابن عذاب دردناک، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں کفار کی، کہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تم کو مسجد حرام سے بھی روکا، قربانی کے جانور بھی روک دیے گئے، اور جبکہ تم گئے تھے کس لیے، مومن مرد اور مومن عورتیں کس لیے گئے تھے، تاکہ قربانی کرو وہاں جا کر، اور عمرہ کرو، اس ارادے سے گئے تھے، لیکن ان لوگوں نے خود تم کو روک دیا، مسجد حرام سے بھی روکا، قربانی کے جانوروں کو بھی روکا، اور مینا جانے سے بھی روکا، اور یہ ایسا جرم تھا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ چاہتا تو جہاد کا حکم دے کر ان کو مغلوب کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم کیوں نہیں دیا تھا، یہاں پر ریزن بتایا گیا ہے کہ اگر اس وقت جنگ ہو جاتی تو کتنا بڑا نقصان ہوتا، کیا ہوتا، اگر جنگ ہو جاتی حدیبیہ کے موقع پر، اگر جنگ چھڑ جاتی تو کچھ مسلمان عورتیں اور کچھ مسلمان مرد مکہ میں ہی تھے، ان کے قبضے میں پھنسے ہوئے تھے، اگر جنگ ہو جاتی تو وہ بھی کچل جاتے، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں بھی کچل جاتے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، بہت لوگ اندر پھنسے ہوئے تھے، پھر ان کا وہ قتل کر دیتے اور وہ بھی اس جنگ کے اندر مارے جاتے، بے گناہ لوگ، بے گناہ مسلمان اس وقت مارے جاتے، لیکن اس بات کی حکمت، یہ بات صرف کون سمجھ رہے تھے اس وقت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اور کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا اگر جنگ ہو جاتی تو تم کتنے لوگوں کو کچل ڈالتے، اس اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورتوں کی اور بچوں کی، یعنی مومنوں کی جان بہت قیمتی ہے، جنگ سے زیادہ وہ قیمتی ہے جان، ایک ایک مسلمان کی جان قیمتی ہے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کو ہونے نہیں دیا حدیبیہ کے مقام پر، اس لیے مسلمانوں کو اتنا جھکنا پڑا تاکہ وہ مسلمان اگلے سال سیف رہے، تو اس سے یہ ہوا نا، اور پھر انہوں نے شرط لگا دی کہ جو بھی ہمارے پاس سے آپ کے پاس آئے گا آپ اس کو رکھیں گے نہیں، لیکن کچھ دن بعد کیا ہوا، اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ تھے مشرکین کو وہ نظر آنے لگ گئے، انہوں نے چھاپا مار دیا، نہ تو مکہ میں گئے نہ مدینہ میں گئے، بلکہ بیچ میں ہی چھاپا مار دیا، اور چھاپا مار جنگ ہوئی، اور بیچ میں راستوں میں بیٹھ گئے، تجارتی قافلوں کو پریشان کرنے لگے، اور خود پریشان ہو کر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اپنے لوگوں کو واپس لے لو، مدینہ میں لے لو، تو اس سے کیا ہوا، مسلمان پھر ایک جگہ آ گئے، پھر جب مسلمان سارے وہاں سے نکل گئے تب جو ہے چڑھائی ہوئی تھی، تو اتنی بڑی حکمت تھی اس کے پیچھے، جب جعلا اس نے بنا دیا، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، فی قلوبہم اپنے دلوں میں، حمیتن حمیت کو، حمیت کس کو کہتے ہیں، یعنی اپنے ناک کے خاطر جان بوجھ کر ایک غلط کام کرنا، انا کا مسئلہ بنانا، ضد، حمیت، ٹھیک ہے، اس کی بات آتی ہے ضد کی، تو اپنے دلوں میں ضد کو، حمیتا مطلب ضد، حمیتن ضد، جاہلیت کی، یعنی دو بار اس لیے آ رہا ہے تاکید کے لیے، فَأَنزَلَ تو نازل کر دیا اللہ نے، سکینتہ اپنی سکینت، علی رسولہ اپنے رسول پر، وعلی المومنین اور مومنوں پر، وَأَلْزَمَهُمْ اور اس نے لازم کر دی ان پر، الزمہ لازم کرنا، اس نے لازم کر دیا ان پر، کلیمتہ بات تقوی کی، وَقَانُوا اور تھے وہ، احقا زیادہ حقدار، بیہا اس کے، وَأَهْلَهَا اور اس کے رہنے والے، اور یعنی اس کے اہل، وَقَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ہر چیز کو خوب جاننے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلمان مکہ میں نہ پھنسے ہوتے تو ہم اس وقت جہاد کا حکم دے کر ان کو آزاد کرا دیتے، ہے نا، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کفار مکہ نے ضد کی وجہ سے، یعنی جاہلیت کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو حدیبیہ کے سال عمرہ کرنے نہیں دیا، کس وجہ سے نہیں دیا، ضد کی وجہ سے، اور ان میں انا آ گئی تھی، بس اپنی ایگو آ گئی تھی، اس وجہ سے انہوں نے
عمرہ کرنے نہیں دیا، اور پھر ایک کانٹریکٹ اور ایک ٹریٹی لکھی گئی. تو کس کی وجہ سے ہوا تھا یہ؟ ان کی جاہلیت کی وجہ سے، ان کی ضد کی وجہ سے. لیکن یہ ایسی ٹریٹی تھی کہ مسلمانوں کو جھکنا پڑا، مسلمان بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، ان کی ہمت ان کی ٹوٹ گئی تھی. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان پر سکینت نازل کی، رسول پر بھی اور مومنوں پر بھی سکینت لازم کی، اور ان کے اندر تقوی کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا. ٹھیک ہے، تو ان کے اندر بھی اور ان کے اہل کے اندر بھی تقوی جو تھا وہ بڑھ گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے سکون، حکمت، تقوی، ایمان ان کا بڑھا دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. لقد، در حقیقت، صدقہ، سچ، سچ کہا، صدقہ، سچ کہا اللہ نے، رسولہ، اپنے رسول کو، یا سچ بتایا اللہ نے، یہ بھی کر سکتے ہیں، یا سچ بتایا اللہ نے، یا سچی خبر دی اللہ نے اپنے رسول کو، رؤیا، خواب. خواب میں رؤیا کس کے لیے آتا ہے؟ خواب کے لیے. سورہ یوسف میں بھی کتنی بار یہ آیا تھا رؤیا کا لفظ، بالحق کی حق کے ساتھ. لَتَدْخُلُنَّ کہ ضرور تم داخل ہوں گے، المسجد الحرامی مسجد حرام میں، انشاءاللہ اگر چاہا اللہ نے، آمینینا امن کی حالت میں، یعنی امن میں رہنے والے ہو کر، محلقینا منڈواتے ہوئے، حلق کہتے ہیں سر کو منڈوانا، منڈواتے ہوئے، رؤوسکم اپنے سروں کو، ومقصرینا اور تراشتے ہوئے، مقصرینا تراش خراش کرنا، اصل میں یہ قصر سے ہی بنا ہے. اس کا روٹ کیا ہے؟ قاف صاد را. قصر کس کو کہتے ہیں؟ کمی کرنے کو. تو مقصرینا تراشتے ہوئے، لا تخافونا نہیں تم خوف کرو گے، یعنی غمگین نہیں ہوں گے. فعلیما تو جان لیا، ما جو نہیں، تعلمو تم جانتے تھے. فجعلا اور اس نے کر دی، اور اس نے بنا دی یا کر دی، من دونی ذالکا اس کے علاوہ، فتحن ایک فتح، قریباً قریب کی. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب دیکھا تھا مدینہ میں کہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ مکہ میں امن سے داخل ہوئے ہیں، اور عمرہ کر کے کچھ حضرات نے اپنے سر بھی منڈوا لیے اور بال بھی کٹوا لیے، تو آپ نے یہ خواب صحابہ کرام کو فرمایا. ٹھیک ہے، تو یہ سال اور مہینہ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تھا کہ میں کس سال اور کس مہینے عمرہ کرواؤں گا. تو اللہ تعالیٰ، کیونکہ بہت لوگوں کے ایمان ڈگمگا گئے تھے صحابہ کرام تک کے، کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کیا ہم سچے نہیں ہیں، کیا اللہ سچا نہیں ہے، پھر ہم اتنا کیوں جھک رہے ہیں. تو تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول نے سچا خواب دیکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سچا خواب دکھایا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ میں ان کو کب داخل کروں گا. یہ بتا دیا کہ ہاں تم امن سے داخل ہوں گے، تم عمرہ کرو گے، تم اپنے بالوں کو کٹواؤ گے، لیکن یہ نہیں کہا کہ کب. پھر کیا ہوا؟ اگلے ہی سال اللہ تعالیٰ نے آپ کا خواب کو سچ بھی کر دیا. صحابہ کرام جو ہیں وہ امن سے اور امن کے ساتھ وہاں پر داخل ہوئے، مکہ میں داخل ہوئے. انشاءاللہ کس طرح ہوئے تھے، کس طرح پلاننگ ہوئی تھی، اور بہت بڑا اس کے پیچھے واقعہ انشاءاللہ سیرت میں یہ پورا آئے گا آپ کا. تو سیرت کے ساتھ جڑے رہنا. اور یہ خواب پورا کب ہوا؟ 7 ہجری میں ذوالقعدہ میں ہی یہ خواب پورا ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عمرۃ القضاء کے نام سے وہ مشہور ہے. هو الذی وہی ہے جس نے ارسلا بھیجا، رسولہ اپنے رسول کو، بالہدا ہدایت کے ساتھ، و دین الحق اور دین حق کے ساتھ، یعنی سچے دین کے ساتھ، لی یظہرہ تاکہ وہ غالب کر دے اسے. کس کو؟ دین کو غالب کر دے، یعنی اس دین کو پھیلا دے، اسلام کو پھیلا دے، الدینی دین پر، کلہ تمام دین پر، اس کے سارے، وکفا اور کافی ہے اللہ شہیدن گواہ. یعنی کیا کہہ رہے ہیں اس میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، کیونکہ اس وقت بھی مسلمان یہ سوچ رہے تھے کہ کیا رسول کا خواب سچا نہیں ہے، کیا رسول سچے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ نے ہی ان کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، تاکہ یہ والا جو دین ہے یہ تمام دین پر غالب ہو جائے. اور اللہ اس بات پر گواہ ہے، یعنی ایسا ہوگا. قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟ صرف ایک ہی دین ہوگا، اور وہ کون سا دین ہوگا؟ دین اسلام. پوری دنیا پر یہ غالب ہو کر رہے گا، ہر جگہ یہ دین چھا جائے گا.
کیونکہ اس بات کا پتہ حدیثوں سے بھی ملتا ہے، اور پھر قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کیوں، تاکہ یہ تمام دین پر غالب ہو جائے، صرف یہی دین ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، رسول ہیں اللہ کے، والذین، اور وہ لوگ جو معہو، ان کے ساتھ ہیں، اشداء، سخت ہیں، شدید کی جمع ہے یہ، اشداء سخت ہیں، والذین علی الکفاری، کفار پر، یعنی اللہ کے رسول سچے ہیں اور کافروں پر سخت ہیں، رحماء مہربان ہیں، رحمان سے ہی بنائیے، رحماء مہربان ہیں، بینہم آپس میں، یعنی صحابہ کرام کے اوپر یا آپس میں مہربان ہیں، تراہم آپ دیکھیں گے انہیں، رکعن رکوع کرتے ہوئے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، یبتغونا وہ تلاش کرتے ہیں، فضلن فضل، من اللہ اللہ کی طرف سے، ورضوانن اور رضامندی، سیماہم علامت ان کی، سیما ان کی علامت، فی وجوہہم ان کے چہروں میں ہے، من اثر السجود سجدوں کے اثر سے، اثر کس کو کہتے ہیں؟ امپریشن، اور سجدوں کے نشان سے مراد وہ نہیں ہے جو ہر کسی کے پیشانی پر ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے مراد چہرے کا نور بھی ہے۔ بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد چہرے کا نور ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد سجدوں کے نشان بھی ہے۔ ذالکہ یہ ہے، مثلہم ان کی مثال، فی توراتی تورات میں، و مثلہم اور مثال ان کی، فی الانجیل انجیل میں، کا زرعن جیسے کہ ایک کھیتی، اخرجا اس نے نکالی، شطأہ اپنی کوپل، فآزرہ پھر اس نے مضبوط کر دیا اس کو، تو اخرجا پھر اس نے نکالی، شطأہ کوپل اپنی، فآزرہ پھر اس نے مضبوط کیا اس کو، فاستغلظا پھر وہ سخت ہو گئی، غلیظ کہتے ہیں سختی کو، غلظ سے بنائیے، غین لام زا، سخت ہونا یا مضبوط ہونا، سخت ہو گئی، فاستوی پھر وہ کھڑی ہو گئی، استوی مطلب برابر ہونا، پھر وہ کھڑی ہو گئی، علی سوقہ اپنے تنے پر، سوق سین واو قاف سے بنائیں، اس کو پنڈلی کہتے ہیں، کیونکہ پنڈلی پر بھی انسان کھڑا ہوتا ہے نا، اپنی پنڈلی پر ہی، تو اسی سے وہ ہے کیا ہے کہ اپنے تنے پر، یعجبو وہ خوش کرتی ہے، عجیب سے بنائیں، عجب، عجب مطلب خوش، وہ خوش کرتی ہے، زراء کاشتکار کو یعنی کسان کو، لی یغیظا تاکہ وہ غضب نہ کرے، بہم ان کے ذریعے، کفارا کافروں کو، وعد اللہ وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے، وعملو اور انہوں نے عمل کیے، صالحات نیک، منہم ان میں سے، مغفرتن بخشش کا، واجرن اور اجر کا، عظیمن بہت بڑے، یعنی بہت بڑا اجر۔ اس میں کس کی مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر؟ ایک تو یہاں اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ وہ رسول ہیں، یعنی وہ سچے رسول ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ڈاؤٹ مت کرو اس بات پر کہ وہ رسول ہیں، اور کافروں پر وہ سخت ہیں، اور آپس میں مہربان ہیں، یعنی مسلمانوں پر بہت زیادہ مہربان ہیں۔ سخت کیسے؟ سختی کی بات کیسے ہوئی یہاں پر؟ یعنی دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں، اللہ نے اگر نماز کا حکم دیا ہے تو نماز پڑھنی ہے، جہاد کا دیا ہے تو جہاد کرنا ہے، روزے کا دیا ہے تو روزہ رکھنا ہے، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وہ کرنا ہے، اس بات پر سخت، اور آپس میں کیا ہے، بہت زیادہ مہربان ہیں، رعایت بھی بہت کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑا جاتا ہے، قانون کو پامال کیا جاتا ہے، تب وہ رعایت نہیں کرتے۔ جیسے سزا جب دینی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سزا دیتے تھے، اگر کوئی چوری کرتا تھا تو چوری کرنے والے کی سزا کیا تھی؟ ہاتھ کٹوا دینا، تو اس بات میں رعایت نہیں تھی، لیکن بہت مہربان بھی تھے آپس میں، اور لوگ رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، یعنی
ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے کون سے لوگ ہیں، یعنی صحابہ کرام کی رسول اللہ کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں آپس میں، اور وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی تلاش کرتے ہیں۔ اللہ نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ان کی علامتوں سے پہچان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو سچے مخلص لوگ ہیں آپ ان کو ان کی علامتوں سے پہچان لیں گے، جو سجدے کے نشان ہیں، جو آپ کے ساتھ ہر وقت لگے رہتے ہیں، جہاد کرتے ہیں آپ کے ساتھ، اور نمازیں پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، آپ ان کو پہچان لیں گے۔ اور ایسے ہی لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی دی ہے اور انجیل میں بھی دی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ کس سے مثال دی ہے؟ کھیتی سے مثال دی ہے۔ تو کھیتی میں ہوتا کیا ہے، یعنی صحابہ کرام جو یہ اوصاف ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں بتا دی، یہ جو اوصاف بتا دیے، یہ تورات میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی ان کی مثال دی گئی، جس کو قرآن نے یہاں بیان فرمایا کہ جیسے کوئی کاشتکار ہوتا ہے، کسان ہوتا ہے، اور زمین میں وہ بیج ڈالتا ہے اور پھر وہ کھیتی کرتا ہے۔ شروع میں تو وہ بالکل کمزور سی بالکل نظر بھی نہیں آتی، یعنی جب بیج ڈالتے ہیں بیچاری بالکل کمزور سی، ضعیف سی، سوکھی بھی سی نظر آتی ہے۔ پھر اس میں شاخیں اور پتے نکل آتے ہیں، بہت دھیرے دھیرے ہوتا ہے نا یہ، پتے اور شاخیں نکل آتے ہیں، پھر وہ اور بھی زیادہ بڑی ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ہرا بھرا کھیت لہراتا ہوا نظر آتا ہے اور وہ خوش کر دیتا ہے لوگوں کو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی مثال دی کہ شروع میں آپ پر ایمان لانے والے صرف کچھ ہی لوگ تھے، کم تھے، کمزور تھے، یعنی ایک وقت ایسا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صرف 3 مسلمان تھے۔ کون؟ حضرت ابوبکر صدیق، عورتوں میں حضرت خدیجہ اور بچوں میں حضرت علی۔ اس کے بعد دھیرے 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 ان کی تعداد بڑھتی رہی، یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کے ساتھ 1.5 لاکھ کے قریب مسلمان تھے، اور آج تک ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مثال دے رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں، وہ کیسے ہیں کہ دھیرے دھیرے ان میں اضافہ ہو رہا ہے، دھیرے دھیرے وہ بڑھ رہے ہیں، لیکن وہ بالکل پکے ایمان والے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ جو سیدھے رہیں، جنت ہے، اور جنہوں نے جو ایمان لے کر آ گئے، نیک عمل کیے، ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کس کا وعدہ کیا ہے؟ بخشش کا۔ اور پھر آپ اس میں بھی دیکھیے عرب کا ماحول بھی وہ کیسا تھا، یعنی ایک طرح سے پوری تاریخ میں آپ دیکھیں تو ان کو تاریخ کے اعتبار سے بھی سخت کیا گیا تھا۔ پہلے یہاں ابراہیم علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام نے یہاں اپنی نسل بسائی، ٹھیک ہے، پھر یہاں پر مدتوں تک کوئی قوم نہیں تھی، پھر ایک عرب کے لوگ تیار ہوئے، اور وہ بہت سخت لوگ تھے جو وہ تیار ہوئے، وہاں کی زمین سخت، وہاں کے لوگ بھی بہت سخت مضبوط لوگ تھے، پھر ان میں ہی ایک رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اور پھر وہ کون بن گئے؟ دھیرے دھیرے کر کے وہ مسلم ہیروز بن گئے، یعنی صحابہ کرام، جن کو تورات میں کیا کہا گیا؟ قدسیوں کا لفظ آتا ہے، قدسیوں کا لفظ آتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں تورات میں، یعنی پاک لوگ، دین کا مشن ایسے ہی لوگ پورا کرتے ہیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے اسلام پھیلایا، پھر پوری زندگی جہاد کرتے کرتے ان لوگوں کی نکل گئی۔ امام مالک کے استاد کے بارے میں اگر آپ نے پڑھا ہو کہ امام مالک کے جو استاد تھے، ان کے والد نے 30 اور 35 سال جہاد میں گزار دیے، اور اس وقت نکلے تھے جب ان کی شادی ہوئی تھی ابھی، اور اتنے دن بعد واپس آئے تھے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک عالم وہاں پر پڑھا رہا ہے، اور اس کی مجلس میں جا کر وہ بیٹھ گئے، اور جب پتہ چلا تو وہ عالم جو تھا وہ ان کا بیٹا ہی تھا۔ مطلب ایسے ایسے لوگ تیار ہوئے اسلامی دنیا میں، ایسے ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے خوب اللہ تعالیٰ کی خاطر کام کیا، اپنی پوری پوری عمر ان لوگوں نے نکال دی۔ تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں خوشخبری ہے۔ اور پھر یہ یاد رکھیے، پھر یہاں پر جنگ کی بات ہوئی ہے اس پورے اس میں صورت میں، کہ مسلمان جو ہے وہ جب جنگ چھڑتی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اور پھر اس کو کامیابی ملتی ہے۔ کیونکہ پھر آپ نے یہ بھی شعر سنا ہوگا، کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی۔ یعنی کافر ہی ہے جو تلواروں پہ بھروسہ کرتے ہیں، ورنہ مومن تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے بے تیغ لڑتا ہے، بھلے ہی اس کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو، لیکن اس کو اس بات کی امید ہوتی ہے کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے ہر وقت اپنے ساتھ اللہ کو محسوس کرنے کی کوشش کریں، کہ آپ کو احساس ہونا چاہیے نہیں میرے ساتھ اللہ ہے، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر کام کرتے ہوئے یہ سوچے میرے ساتھ اللہ ہے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟
جب آپ ہر وقت کی دعائیں پڑھیں گے، کھانے کی، پینے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، ہر چیز میں دعائیں پڑھیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور اللہ کو محسوس کر رہے ہیں۔ چلیے یہ صورت پوری ہوئی۔